لے آؤٹ دراصل اخبار کے اندر جس ترتیب کے ساتھ خبریں رکھی جاتی ہیں، یہ خبروں کی اہمیت، اخبار کی پالیسی اور اس میں موجود جو تصاویر یا گرافکس ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے بنایا جاتا ہے، اور وہ جو ترتیب دی جاتی ہے اس کو لے آؤٹ کہا جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کے اخبار کے اندر یہ چھوٹی بڑی سرخیاں نہ ہوتی، یہ تصاویر نہ ہوتی، اور خبروں کی ترتیب کسی صفحے پر اس طرح سے نہیں ہوتی، تو کیا خیال ہے کہ آپ کو یہ اخبار کا پیج کیسا لگتا؟ بالکل ہی بے ترتیب، اور کچھ پتہ نہیں کس خبر کی کیا اہمیت ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ یہ جو اہم خبر ہے وہ کسی اور پیج پر پڑی ہوئی ہے اور جو فرنٹ پیج پر نہیں ہے، اور اسی طرح سے جس ترتیب کے ساتھ چیزیں رکھی گئی ہیں، سنواری گئی ہیں، یہ سب کچھ ہمیں نہیں ملتا اگر لے آؤٹ نہیں ہوتا۔ ایڈیٹورل گول جس کو کہا جائے، وہ جس کے سامنے رکھ کر کے لے آؤٹ بنایا جاتا ہے، اس میں کچھ جو ہیں اس کے رہنما چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اہمیت، خبر کی جو اہمیت ہے اس کے مطابق چیزیں بنیں، وہ نیوزی کس طرح سے نظر آئیں۔ دوسری چیز یہ کہ ان کے جو ریڈیبلٹی ہے وہ بڑھ جائے۔ اگر اس کی ترتیب کے ساتھ چیزیں نہیں ہوگی اور اس کے اگر بعض خبریں زیادہ ابھار کر کے نہیں رکھی جائیں گی تو اس کی ریڈیبلٹی کم ہو جائے گی۔ اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے لے آؤٹ بنایا جاتا ہے۔ اور لے آؤٹ جن چیزوں کا بنتا ہے اس کے کچھ جو جن کو کہا جائے ایلیمنٹ میں سب سے پہلے تو یہ چیز ہم لے لیں کہ جو لکیر، لائن، یہ پہلا ایلیمنٹ ہے، اور جس طرح سے لکھنے کے لیے بھی پہلے جو لکیر نکالی جاتی ہے، اس طرح سے لے آؤٹ میں بھی لکیر بہت امپارٹنٹ ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے شیپ کا مطلب یہ کہ کوئی تکون ہو سکتا ہے، کوئی چوکور چیز ہو سکتی ہے، کوئی گول ہو سکتا ہے، اس طرح سے شیپ ہیں۔ یہ شیپ کس طرح سے ہو، مثلا آپ نے جو ایک تصویر رکھی ہے وہ اگر یوں کھڑی ہے تو وہ کھڑی تصویر ہے، اگر اس کو آپ نے یوں کر کے لیٹا کے رکھا ہوا ہے تو وہ تصویر، اس کا شیپ الگ سے بنے گا۔ تو اس طرح سے ہیڈ لائنز میں بھی، اور اوورآل جو اس کا جو لے آؤٹ ہوتا ہے اس کا بھی ایک اپنا شیپ ہوتا ہے۔ شیپ مختلف چیزوں کو جو ہے وہ مختلف شکلیں دیتا ہے۔ تیسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ ہے ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر آپ دیکھیں کوئی کلر زیادہ گہرا ہے، کہیں پر جو ہے کوئی کلر کم گہرا ہے، کسی کے ساتھ کسی اور کلر کی ملاوٹ ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی ویلیو، اس کا وزن جس طرح سے کم یا زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی اس کا ایک ویلیو بنتی ہے۔ اس میں ایک اور چیز جس کا اضافہ کیا جائے وہ ہے ٹیکسچر کا مطلب یہ کہ جو ہم اس کا جو پیچھے جو کسی بھی چیز کے اندر دیتے ہیں، جیسے اخبار میں اسکرین ہم یوز کرتے ہیں، یہ اس کا ٹیکسچر ہے۔ یہ اگر اس کا بیک گراؤنڈ بلیک اینڈ وائٹ ہے تو وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، لیکن اس کو اگر تھوڑا سا مکس کر کے اسکرین دیا ہوا ہے تو وہ ٹیکسچر کہلاتا ہے۔ اس ٹیکسچر سے بھی خاصی حد تک جو ہے چیزیں مختلف بنتی ہیں، تو اس کا بھی ایک بہت امپارٹنٹ اس کا وہ ایلیمنٹ بنتا ہے۔ سائز، نو ڈاؤٹ ہمیں پتہ ہے کہ سائز جو ہے کسی بھی چیز کے لے آؤٹ کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ جو ہمارے پاس بچے یا بڑے شرٹ جو پہنتے ہیں اس کی سائز کی لمبائی، یا جو ٹراؤزر پہنا جاتا ہے اس کی لمبائی یا اس کی چوڑائی، یہ سب چیزیں جیسے میٹر کرتی ہیں، اس سے پورا جو لے آؤٹ بدل جاتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو لے آؤٹ سے مطلب حلیہ سمجھ لو، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سائز سے بھی چیزیں جو ہیں لے آؤٹ میں چینج ہوتی ہیں۔ پھر ایک اور چیز اس میں آتی ہے اسپیس، کہ جگہ دینا، جگہ کہاں پر کم ہے، زیادہ ہے۔ یہ کسی پر وائٹنس آپ اگر زیادہ دیتے ہیں، کہیں پر آپ کم وائٹنس دیتے ہیں، الفاظ کے اندر ڈسٹنس کتنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کا بنیادی ایلیمنٹ کہلاتے ہیں۔ آ جائیں اس کے عام دوسرے جو کچھ پرنسپلس ہیں۔
پرنسپلس میں ہم یہ لے سکتے ہیں کہ کنٹراسٹ اس کا ایک پرنسپل ہے، یعنی ایک طرف ہم نے یہ رکھا کہ پورا بلیک ہے، دوسری سائڈ پر ہم نے کنٹراسٹ کر کے رکھا کہ اس کو ہم نے ہلکا رنگ ہلکے اس میں چھوڑا ہے، تو یہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ کنٹراسٹ ہے۔ دوسرا اس میں بنتا ہے وہ ہے ریپیٹیشن، یعنی دوہرا۔ آپ نے عموماً جو چیزیں دیکھی ہوں گی کہ پرنٹ جو ہوتے ہیں خاص طور پر اس میں کوئی پھول بنا ہوا ہے تو وہ ریپیٹ ہو کر کے آگے جاتا ہے، تو وہ ایک پورا ریپیٹیشن سے ایک پورا ایک پیٹرن بنتا ہے۔ تو یہی ریپیٹیشن ہم کو اخبار کے اندر جو ہم خبریں جب رکھتے ہیں تو اس میں بھی آتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس پیج کسی پر جو ہے ڈبل کالم کی خبر ہے، اس کے نیچے اور بھی ڈبل کالم کی خبر ہے، پھر ریپیٹیشن اس کی چلی جا رہی ہے، یا سنگل کالم کی خبریں ہیں تو سنگل کالم اس طرح سے ہم نے رکھی ہوئی ہے، تو یہ پورا اس کا ایک ریپیٹیشن ایک بنتا ہے۔ ریپیٹیشن جو ہے جس طرح سے شاعری میں یا موسیقی میں بھی جو ہے وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، اس طرح سے یہاں پر بھی بہت ہی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک اور چیز ہے الائنمنٹ۔ الائنمنٹ کا مطلب یہ کہ چیزیں آپس میں کس طرح سے جڑی ہوئی ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے سے الگ ہیں، تو یہ جو ان کا آپس میں جوڑ ہے یہ الائنمنٹ کہلاتا ہے، اور اس کا ایک اصول ہے اس کا کہ ایک اچھا الائنمنٹ ہوگا تو اس کی جو ہے وہ ایک اچھی بنے گی، آپ کے لے آؤٹ اچھا بنے گا اور اس سے دیکھنے میں چیزیں اچھی نظر آئیں گی۔ پھر اس کا ایک اضافی چیز جو اس میں چوتھی بنتی ہے وہ پراکسیمیٹی۔ پراکسیمیٹی یہ وہی ٹرم ہے جو ہم نیوز کے ایلیمنٹ کے طور پر بھی لیتے ہیں کہ اس کی قربت، اس کے چیزیں کیا کیا قریب ہیں۔ جیسے پراکسیمیٹی خود ایک نیوز ایلیمنٹ ہے، اسی طرح سے پراکسیمیٹی خود جو ہے لے آؤٹ کا بھی ایلیمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ریلیٹڈ اسٹوریز ہیں، ایک جیسی جو خبریں ہیں یا ایک واقعے سے متعلق جو خبریں ہیں وہ ایک جگہ پر رکھی جائیں۔ یہ پراکسیمیٹی جو ہے وہ صرف خبروں کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ اس کے خبروں کے جو مختلف شعبے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی امپارٹنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سندھی اور اردو اخبارات میں جیسے وہ لگاتے ہیں کسی ایک کونے میں کہ یہاں پر معیشت کی خبریں، یہ شوبز کی خبریں، تو انہیں پراکسیمیٹی ڈھونڈی ہوئی ہے جس کے اندر وہ رکھ کر کے اس کو باکس بنا کر کے وہ بناتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہم نے آپ کو ایلیمنٹ بتائے، جو آپ کو ہم نے پرنسپل بتائے، یہی آپس میں ان کا جب انٹر پلے ہوتا ہے تو یہ لے آؤٹ کو تبدیل بھی کرتا ہے، بہتر بھی بناتا ہے۔ اگر ان کو بے جوڑ کر دیا جائے تو پھر جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اخبار کی جو ریڈیبلٹی ہے، اس کی جو خبروں کی جو اہمیت ہے وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں جو ہے وہ ایک اچھا مٹیریل اس کو صرف اس کی جو پیش کرنے کا جو انداز ہے وہ ٹھیک سے نہ ہونے کی وجہ سے پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ کچھ ہم نے بتائے ہوئے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ایلیمنٹ ہیں اس کے ہمارے اس لے آؤٹ کے، یہ اس میں آپ دیکھ لیجیے گا، اس کو تھوڑا سا کلر میں ہم نے رکھا ہوا ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ یہ اگین پرنسپلس ہی ہیں، لیکن یہ کہ اس کو ہم نے گراف کی شکل میں دیا ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹراسٹ چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں
اور الائنمنٹ کس طرح سے ہے، پراکسیمیٹی کس طرح سے ہے، اور ان کا ریپیٹیشن کس طرح سے ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، جب آپ کوئی بھی چیز بنا رہے ہوں تو کوشش کر کے وہ سب کا سب جو میٹر ہے وہ ایک ہی فونٹ یا ایک ہی فیس میں ہونا چاہیے۔ بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے جب آپ امتحان میں پرچہ دیتے ہیں تو ہم اس کو سب آپ کو ٹیچرس نے اسکول کے زمانے میں سکھایا ہوگا کہ اس کو آپ ایک ہی طریقے سے لکھو۔ مثلا آپ اگر ہیڈنگ لکھتے ہو تو جیسے آپ نے پہلے ہیڈنگ لکھی ہے اسی طرح سے لکھی، اس کے اندر جو بھی آپ کی باقی لکھائی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی ایک جملہ آپ بلیک پین سے لکھ رہے ہیں، دوسرا بلو سے لکھ رہے ہیں، تیسرا آپ جو ہے گرین سے لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی آپ کو جو ہے ایک ہی فونٹ، ایک ہی جو ہے وہ سائز اس کو رکھنا پڑے گا، سوائے اس کے کہ آپ اس میں جو ہے وہ اس کے ہیڈ لائن نہیں ہے، باقی جو کنٹینٹ ہے وہ ایک ہی فونٹ میں اور ایک ہی ترتیب میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم اس یہاں سے جب ہم پورے اس کی بات کر رہے ہیں ایلیمنٹس کی اور لے آؤٹ کی، تو سب سے اہم چیز جو اس میں آتی ہے وہ آتی ہے ہیڈ لائنس۔ ہیڈ لائنس، جیسے ہم نے ہیڈ لائنس کے بارے میں پہلے بھی پڑھا کہ یہ کسی بھی خبر کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کے پڑھنے کے زیادہ چانس جو ہیں وہ چانسز بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہیڈ لائن جو ہے وہ ہیڈ لائن بڑی ہے، ہیڈ لائن مختصر ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو لے آؤٹ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آگے چل کر کے ہم آپ کو بعض جو ہیں اس کے ایگزامپلس دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہیڈ لائن جو ہیں وہ آپ کے لے آؤٹ پر افیکٹ کرتی ہیں۔ ہیڈ لائن خود اس کے بعد جو اس کی جو دوسرا ڈیک ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب ہیڈ لائن، وہ بھی میٹر کرتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک اگر بڑے الفاظ میں حروف میں جو ہے وہ سرخی ہے، باقی اس کے نیچے جیسے اردو سندھی میں ہم ایک ایک دو دو تین تین، بلکہ اردو اور سندھی میں تو ہمارے پاس چار چار پانچ پانچ وہ جو لائنس جو ہیں پٹیاں بنانے کا رواج ہے، تو وہ بھی اس کو لے آؤٹ کو چینج کرتا ہے۔ لے آؤٹ میں یہ اس ہیڈ لائن کے ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیزر۔ ٹیزر نارملی اس کے لیے یوز ہوتا ہے جو آرٹیکلس ہوتے ہیں، خبر میں ٹیزر نہیں لگتا، فیچر میں ٹیزر لگتا ہے۔ ٹیزر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امپارٹنٹ جملہ، کوئی ایک 4-5 جملے بھی ہو سکتے ہیں، لائنیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ نے بڑے حروف میں ڈال کر کے اس کے پورے آپ کا جو فیچر ہے، جو آرٹیکل ہے، اس کے بیچ میں آپ نے اس کو لگا دیا اور اس کو باقی جو ہے جیسے میٹر رن کر رہا ہے، تو وہ جب پڑھنے والا دیکھے گا تو ہیڈ لائن تو پڑھے گا، لیکن ہیڈ لائن کے علاوہ کیا چیز اس کو اٹریکٹ کرے، تو وہ چیز جو ہے یہ ٹیزر اس کو اٹریکٹ کرے گا۔ ٹیزر جو آپ کے لے آؤٹ کو چینج کرتا ہے۔ آپ کبھی ایک پورے جو گتھا ہوا ہے میٹر ہے اس کو آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے کسی ایسے میٹر کو بھی دیکھیں جس کے اندر، جس کو عام طور پر ہائی لائٹ کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے آپ دیکھیں وہ لگی ہوئی ہو تو وہ بالکل ہی آپ کو مختلف نظر آئے گا۔ ہیڈ لائن کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے ڈبل کالم، 3 کالم بھی ہو سکتی ہیں، ڈیپ بھی ہو سکتی ہیں، 1 انچ کے برابر بھی، 2 انچ کے برابر بھی ہو سکتی ہیں۔ ہیڈ لائنز کو آپ ریورس اسکرین کر سکتے ہیں، اس کو آپ کلرفل کر سکتے ہیں، لیکن یہ پورا ہیڈ لائن کا ہی قصہ ہے۔ ابھی بعد میں ایک جو چیز ایڈ ہوتی ہے جو ہم نے پہلے بھی بتائی تھی، جس میں کہا تھا کہ شیپس، تو شیپس جو ہیں یہ گرافس ہوتے ہیں۔ گراف میں آپ فوٹوگراف لے سکتے ہیں، گراف میں آپ کارٹون ہیں یا جیسے بجٹ وغیرہ پیش ہوتے ہیں تو اس وقت جو گراف پیش کیے جاتے ہیں وہ گراف ہوتے ہیں، یا آج کل جو انفوگرافک پوری چیزیں جو بنی ہیں، ابھی جیسے اس کرونا میں بھی وہ پورا ایک پروجیکشن بنا کر کے دے رہے تھے کہ اگر آج اتنے ایک دن میں اتنے ہو رہے ہیں تو یہ اگلے 1 مہینے تک کیا صورتحال ہوگی، یہ پورے گرافکس ہوتے ہیں۔ یہ گرافک جو ہیں وہ ایک لے آؤٹ کو بہتر بنانے میں اور اس خبر کی اہمیت بڑھانے میں اور اس کی ریڈیبلٹی بڑھانے میں امپارٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ ایلیمنٹ اس لے آؤٹ کے جب بتا رہے تھے تو ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک لائن، لکیر، وہ امپارٹنٹ ہے۔
اب یہ لکیر اخبار میں کہاں کہاں ہوتی ہے؟ ایک تو یہ لکیر جو عموماً جو لوگو ہوتا ہے اس کے پاس لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک لکیر جو اخبار کے جو پیج ہے اس کے چاروں کونوں پر لکیر لگی ہوئی ہوتی ہے، پھر دوسری جو لکیر ہے وہ کالموں کے درمیان ایک خبر دوسری خبر سے اس کو الگ کر رہی ہے، وہاں پر ہوتی ہے۔ پھر مزید جو ہے کسی خبر کو آپ اگر باکس کر رہے ہیں، کسی خبر کا آپ اس کسی فوٹو کے ساتھ جوڑ کر کے فریم بنا رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ لکیر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ جو لکیر ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لکیر جو ہے چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے، اور ایک جو ہے اس کی اس ترتیب کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے، لہٰذا یہ لے آؤٹ کا بہت ہی ایک امپارٹنٹ پارٹ ہے۔ وائٹ اسپیس، وائٹ اسپیس ہمیشہ ایک آنکھوں کو ریلیف دیتا ہے۔ اگر بہت ہی آپ گٹھا ہوا میٹر جو جس میں کوئی کہیں پر کوئی اسپیس نہ ہو، کہیں پر جو ہے آپ کو پیراگراف نظر نہ آئے، کہیں پر جو آپ نے اوپر سے جو ہیڈ لائن لکھ کر کے تھوڑی سی وائٹنیس چھوڑتے ہیں وہ نہ ہو، اگر جو مختلف لائن اسپیس ہے وہ بالکل ہی کم ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی آنکھیں زیادہ دیر تک وہ چیز نہیں پڑھ پائیں گی۔ تو وائٹنیس جو ہے یہ وائٹ اسپیس دینا وہ بہت ضروری ہے۔ یہ وائٹ اسپیس ہر جگہ پر ہوتی ہے، اور یہ جو ہے اس کو چونکہ ریلیف دیتی ہے، اس وجہ سے لے آؤٹ کا اس پورے لے آؤٹ کو اس ترتیب کو بہتر بنانے کا ایک اہم جز ہے۔ وائٹ اسپیس میں پیراگراف بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات جو ہیں وہ مارجن بھی چھوڑا جاتا ہے۔ آپ ہمارے پاس بعض اخبارات ہیں ایسے جو کہ مارجن رکھتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ نیشن انگریزی کا اخبار وہ کسی زمانے میں اچھا خاصا مارجن چھوڑتا تھا، دا نیوز بھی چھوڑتا تھا، اور اس طرح سے ڈیلی ٹائمز بھی ایک مارجن چھوڑتا تھا۔ خاص طور پر یہ مارجن فیچرز میں یا جو ہیں آرٹیکلز میں یا اس طرح کے جو خصوصی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں چھوڑا جاتا تھا۔ کنٹراسٹ، کنٹراسٹ میں ابھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، کنٹراسٹ کا مطلب یہ کہ کنٹراسٹ ہم عموماً خاص طور پر ہمارے نوجوان جو بچے بچیاں ہیں یہ کپڑے پہنتے وقت کنٹراسٹ رکھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی شرٹ ایک کلر کی ہے تو آپ کا ٹراؤزر جو ہے وہ دوسرے کلر کا ہونا چاہیے، یہ اس سے کنٹراسٹ کر رہا ہے، یہ اس سے بالکل ایک طریقے سے الٹ ہے، اس کا کلر یا اس کا جو ڈیزائن ہے، ایک تو بالکل میچنگ ہوتا ہے وہ الگ ہے، یہ بالکل اس سے مختلف ہے، یہ جو ہے کنٹراسٹ کرتا ہے۔ یا تصویر میں جو ہے ایک کسی کا یہ رائٹ ہینڈ اوپر ہے تو دوسرے کا جو ہے لیفٹ ہینڈ اوپر ہے، تو یہ تصویر میں کنٹراسٹ بنے گا۔ ایک چیز بلیک ہے دوسری چیز وائٹ ہے، یہ کنٹراسٹ ہے۔ ایک چیز بلیک ہے دوسری میں آپ نے اسکرین ڈالا ہوا ہے، تو یہ ایک کنٹراسٹ ہے۔ یہ کنٹراسٹ جو ہے خاص طور پر جب ہم کلر یوز کرتے ہیں وہاں پر زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اور یہ کنٹراسٹ جب ہم اسکرین یوز کرتے ہیں، اس کو ہیڈ لائنز کی جب اس کو ریورس کرتے ہیں جس میں لکھائی جو ہے وہ سفید نظر آتی ہے اور باقی جو بلیک ہوتا ہے، یا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا تھوڑا سا جو کنٹراسٹ کے اسکرین میں ہم رکھتے ہیں تب اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کنٹراسٹ ہے۔ کنٹراسٹ میں ویسے بھی چیزیں جو ہیں وہ اچھی اس طرح سے بھی لگتی ہیں کہ یہ کنٹراسٹ ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اس سے ڈفرنٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی دونوں ایک دوسرے کی اہمیت بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب کہیں پر جو ہے وہ بہت سارے کلر گہرے کلر اگر آپ ایک ساتھ رکھو گے تو کلرز کا بہت سارا زیادہ پتہ نہیں چلے گا، لیکن ایک گہرے کلر کے ساتھ آپ اگر کوئی ہلکا کلر رکھو گے یا وائٹ رکھو گے تو پھر آپ کو زیادہ اس کا کلر کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ ایک اور چیز اس میں آتی ہے بیلنس۔ بیلنس جو ہے یہ اس لے آؤٹ کا بہت ہی ایک اہم پارٹ ہے۔ اگر چیزیں بیلنس نہ ہوں تو ظاہر ہے لائف میں بھی اگر چیزیں بیلنس نہ ہوں، ہم جب بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی اگر بیلنس سے نہیں بیٹھیں تو کوئی مطلب اس سے خاصی دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں پر بیلنس یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ نے ایک تصویر لگائی ہے
اپر ہاف میں لیفٹ ہینڈ پر، تو دوسری تصویر اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو نیچے کہیں جو ہے رائٹ کارنر پر یا رائٹ سائڈ پر آپ کو تصویر لگانی پڑے گی جو اس کو بیلنس کرے گی۔ یہی بیلنس جو آپ کو ہیڈ لائنز کی ترتیب رکھنے میں بھی کرنا پڑے گا۔ آپ نے اگر رائٹ ہینڈ پر ڈبل کالم کی، 3 کالم کی 2-3 خبریں اس طرح سے رکھی ہیں، تو اس کے سامنے سائڈ پر بھی آپ کو بیلنس کرنے کے لیے اسی ترتیب کے ساتھ چیزیں رکھنی پڑیں گی، تو اس کو وہ بیلنس کر پائیں گی۔ نہیں تو کیا ہوگا کہ ایک سائڈ بھاری ہو جائے گا، دوسرا سائڈ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، تو پڑھنے میں جو اچھا نہیں دکھے گا۔ بنیادی طور پر یہ پوری کی لے آؤٹ جو ہے ایک طرح کی جو خبروں کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرائش یا زیبائش ہے، جو بہتر اس کو زیادہ بہتر بناتا ہے۔ یہ خبروں کے معاملے میں یا ہم جب بات چیت کرتے ہیں تب بھی، جیسے کسی چیز پر زیادہ کوئی زور دینا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایمفیسس کرنا، کسی چیز پر زیادہ زور دینا۔ تو وہ بھی یہاں لے آؤٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ کوئی پوری ترتیب بنا رہے ہیں تو آپ اس میں یہ تو بتاؤ گے نا کہ آپ کے اس پیج پر کس چیز پر آپ زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہو، کس چیز پر آپ زیادہ زور دے رہے ہو۔ وہ پالیسی بھی ہو سکتی ہے، وہ بعض خبریں بھی ہو سکتی ہیں، بعض واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ایمفیسائز کرنا یہ خبر کے اندر بھی ہوتا ہے، ہیڈ لائن کے اندر بھی ہوتا ہے، اور خبریں جس ترتیب کے ساتھ رکھی جاتی ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، اور جس جگہ پر خبریں رکھی جاتی ہیں یہ بھی ایمفیسس میں آتا ہے کہ آپ کس چیز پر زیادہ زور دے رہے ہیں، کس چیز کو جو ہے وہ آپ کم اہمیت دے رہے ہیں۔ ایمفیسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کو زیادہ اہم بتانا چاہ رہے ہو۔ وہ آپ جا کر کے ظاہر کہ اخبار کے ساتھ تو آپ نہیں جائیں گے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی یہ زیادہ اہم ہے۔ وہ تو آپ کو اس کے اندر جس طرح سے، جس ترتیب کے ساتھ، اور اس پورے جو ہیں یہ جو ایلیمنٹ ہیں وہ اس میں ڈال کر کے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ یہ امپارٹنٹ ہے۔ پروپورشن یہ ایک بہت ہی اہم اس کا حصہ ہے کہ پروپورشن میں ہم جیسے کہتے ہیں ایک تو چیز بہت ہی ہم نے کوئی رکھ دی بہت بڑی چیز ہے، اس کے ساتھ بہت چھوٹی چیز رکھیں گے تو اس کا کوئی پروپورشن نہیں بنے گا۔ پروپورشن اس کا اس میں بنے گا کہ ایک چھوٹی چیز ہے، اس کے پاس جو ایک اور تھوڑی سی بڑی چیز ہے، پھر اس سے اور بڑی چیز ہے، پھر اس سے اور بڑی چیز ہے، پھر آخر میں جو ہے اور بڑی چیز ہے۔ تو یہ پورے کا پورا پروپورشن ہے۔ پروپورشنیٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ آنکھوں کو بھی بھاتی ہیں اور اچھی بھی لگتی ہیں۔ یہ پروپورشن جو ہے یہ ہمارے لے آؤٹ میں بھی چلتا ہے۔ ہائرارکی کا مطلب یہ کہ آپ کے کیا چیز ڈومینیٹنگ ہے، کیا چیز جو ہے وہ اس پر زیادہ جو ہے وہ حاوی ہے۔ آپ کے اخبار میں جو فرض کریں آپ یہ کوئی چیز دینا چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اگر اینگل حاوی ہے تو پولیٹیکل چیزوں کی وہ پوری کی پوری جو ڈومیننسی اس میں نظر آنی چاہیے۔ اس کے اندر آپ اگر فرض کریں کہ ایک آپ پرو گورنمنٹ آپ کے اخبار کی پالیسی ہے تو وہ پوری کی پوری، باقی ٹھیک ہے اس میں جو اپوزیشن کی ادھر ادھر کی حکومت کی مخالفت کی خبریں ہوں، لیکن یہ جو ہائرارکی ہے جو اس کا ڈومیننسی ہے وہ اس میں جو ہے یہ نظر آئے کہ یہ کس پالیسی کے مطابق ہے، وہ پرو گورنمنٹ ہے یا لائک وائز اینٹی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہائرارکی میں جو ہم اور چیزیں جو لے آتے ہیں یہ واقعات کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں۔ مثلا آپ صحت پر زیادہ توجہ دینا چاہ رہے ہیں، مثلا آپ جو ہے اس میں کسی پرٹیکولر حوالے سے، کسی شہر کے حوالے سے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کسی شعبے کے حوالے سے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہائرارکی جو ہے آپ کے پورے اس ہر خبر میں یہ جھلکے کہ آپ کس چیز کو زیادہ حاوی رکھنا چاہ رہے ہیں، کس چیز کو آپ جو ہے ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ریپیٹیشن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کسی بھی چیز کا دوہراؤ جو ہے، ریپیٹ کرنا، وہ اہم ہوتا ہے۔ یہ خبروں کے معاملے میں نے جیسے بتایا تھا، اسی طرح یہ جو یہاں پر بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ وہ ریپیٹیشن لے آؤٹ کا امپارٹنٹ پارٹ